السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس لیکچر میں انشاءاللہ ہم قادیانیت کا سیاسی چہرہ اس کے اوپر کچھ مختصر پوائنٹس آپ کے سامنے پیش کریں گے، جس سے ہمیں یہ اندازہ ہوگا اور آئیڈیا ہوگا کہ واقعتاً قادیانی سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے کام کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں، اور قادیانیت دراصل ایک سیاسی تحریک ہے جو سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے کھڑی کی گئی تھی۔ تو قادیانیت کا اگر سیاسی چہرہ دیکھا جائے تو وہ بہت بھیانک اور بہت خطرناک ہے، جیسے کہ ان کا مذہبی چہرہ اور عقائد بہت زیادہ کفریہ، غلیظ اور گستاخانہ ہیں۔ اس میں قادیانیت کے سیاسی چہرے کے حوالے سے کچھ مین پوائنٹس کو ہم ڈسکس کریں گے، جس میں 6 پوائنٹس ہیں، لیکن ہم اپنے پہلے لیکچر میں انشاءاللہ 3 پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے۔ پہلا پوائنٹ، برطانوی حکومت کے لیے مختلف ممالک میں جاسوسی کا جو کام سر انجام دیا وہ قادیانیوں نے بہت زیادہ محنت کے ساتھ اور لگن اور شوق کے ساتھ اور اپنی ذمہ داری، مذہبی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس کام کو سر انجام دیا۔ اور قادیانیوں نے برطانیہ کے لیے کام کیوں کیا، اس کی ایک وجہ اور بڑی وجہ اور بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ قادیانیت کو کھڑا کرنے والے اصل میں برطانوی حکومت ہی تھی، جو کہ ہم پہلے پڑھ بھی چکے ہیں اور اس کو سمجھ چکے ہیں۔ اور برطانوی حکومت نے اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے ان کو کھڑا کیا۔ سیاسی مقاصد کے حصول دراصل وہ تو بر صغیر پاک و ہند میں ممکن بنانا چاہتے تھے، لیکن جب انہوں نے ان کو اسٹیبلش کیا تو پھر ان کو ہی دوسرے ممالک میں بھی اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کیا۔ اور اس بات کو اگر ہم دیکھیں تو عجمی اسرائیل آغا شورش کشمیر رحمہ اللہ کی کتاب ہے، ایسے ہی قادیانیت کا سیاسی چہرہ، قادیانیت کا محاسبہ سیاسی چہرے کے اوپر جو گفتگو کی ہے، بہترین تحریر ہے۔ یہ آپ اگر پڑھنا چاہیں کتاب تو آپ کو مل جائے گی، مولانا سمیع الحق شیخ رحمہ اللہ کی کتاب، اس میں بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تفصیل میں۔ تو ابھی ہم اس پہلے پوائنٹ کو دیکھ لیتے ہیں کہ قادیانیت نے برطانوی حکومت کے لیے کن کن ممالک میں، جو کہ ریکارڈ پہ موجود ہیں، کن کن ممالک میں یہ کام سر انجام دیا، سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے کام کیا اور جاسوسی کی۔ تو اس میں روس کے لیے 1921 میں محمد امین قادیانی ایران کے راستے روس سے آتا ہے، اور بھیجنے والے برطانوی حکومت اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے، اور اس شخص کو بھیجا گیا اور ایران کے راستے بھیجا گیا، لیکن یہ شخص وہاں گیا اور وہاں پہ جا کے پکڑا گیا۔ پھر برطانوی حکومت نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے اس کو وہاں سے آزاد کروایا اور چھڑوایا، اور دوبارہ جب یہ واپس پہنچا تو پھر کچھ عرصے کے بعد اس کی دوبارہ تشکیل کر دی گئی اور جاسوسی کے لیے اس کو بھیجا گیا۔ اور روس کے ساتھ ایک جنگ کی صورت پیدا ہو رہی تھی برطانیہ کی، اور بفر علاقہ ایک درمیان میں افغانستان تھا۔ تو برطانیہ یہ چاہتا تھا کہ روس کے راز اور روس کے معاملات اور اس کی ایکٹیویٹیز کے اوپر نظر رکھے، اس کے لیے جاسوسی کرنا چاہ رہا تھا، تو اس جاسوسی کے لیے اس نے قادیانیت کو استعمال کیا۔ اور اگر ہم آگے چلیں تو دیکھیں کہ افغانستان میں نعمت اللہ قادیانی، ایک شخص جو کہ قادیانیت برصغیر آتا ہے اور قادیانیت کو اختیار کرتا ہے، مرتد ہوتا ہے، اور پھر دوبارہ اس کی تشکیل کی جاتی ہے اور افغانستان اس کو بھیجا جاتا ہے کہ وہاں پہ جا کے جاسوسی کا کام سر انجام دے، اور وہاں پہ یہ پھر پکڑا جاتا ہے، اور اس کو پکڑنے کے بعد وہاں کے امیر نے، افغانستان کے امیر نے اس کو قتل کروایا اور اس کو سنسار کروایا اور اس کو سزا دی گئی،
دو وجوہات، ایک تو مرتد ہوا تھا ثابت ہوا، اور دوسرا جاسوسی کے الزام میں۔ اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں آگے چلیں تو 1926 میں جلال الدین شمس کو شام بھیجا جاتا ہے قادیانیت کی تبلیغ کے لیے، اور وہ وہاں پہ جاتا ہے اور قادیانیت کی تبلیغ، صرف نام تبلیغ کا تھا، دراصل اس نے وہاں پہ تبلیغ کے نام سے گیا، لیکن جاسوسی کا کام سر انجام دیا۔ اس وقت جو حالات تھے فلسطین کے اور اسرائیل کو کا قیام عمل میں لانا چاہ رہا تھا برطانیہ وہاں پہ، تو وہاں پہ عرب مجاہدین جو کہ برطانیہ کے اس مشن کو اور اس تحریک کو ناکام بنانے کے لیے کوشش کر رہے تھے اور عملی میدان میں موجود تھے، تو ان کے لیے جاسوسی کا کام سر انجام دیا جلال الدین شمس نے۔ اور جب اس کی ان ایکٹیویٹیز اور ان کارروائیوں کا پتہ چلا وہاں پہ موجود مسلمانوں کو، عرب مجاہدین کو، تو انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر حملہ بھی کیا، لیکن یہ بچ گیا اور زخمی ہوا، اور وہاں سے پھر یہ فلسطین چلا گیا، شام سے پھر فلسطین چلا گیا، اور وہاں پہ جا کے اس نے پھر یہی کام کیا، اور پھر دوبارہ اپنے تشکیل کے بعد واپس برصغیر پاک و ہند آتا ہے۔ تو ان اہم علاقوں میں، عرب علاقوں میں اسرائیل کی یہودیوں کی پینیٹریشن کے لیے، اسرائیل کی بنیاد رکھنے کے لیے جن لابیز کو استعمال کیا گیا، جن لوگوں کو استعمال کیا گیا، اس میں قادیانیت نے بہت بڑا کام سر انجام دیا ہے اسرائیل کے قیام کے لیے۔ اسی وجہ سے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے بھی فرمایا تھا کہ قادیانیت یہودیت کا چرب ہے، تو یہودیوں نے اس کو استعمال کیا، ان کے عقائد کا اگر تحقیقی جائزہ لیا جائے تو اس سے بھی بات واضح ہو جاتی ہے کہ اینگلو اسرائیل ایک تحریک تھی، تو وہی عقائد لے کے آگے چلی ہے قادیانیت بھی، بہت حد تک انہی کے عقائد کو پروموٹ کیے۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو مصطفیٰ کمال پاشا جو کہ ترکی کا اس ٹائم کو لیڈ کر رہا تھا، ترکی میں ہیڈ تھا، تو اس کے قتل کے لیے بر صغیر پاک و ہند سے تشکیل ہوتی ہے، مرزا بشیر الدین محمود تشکیل کرتا ہے برطانوی حکومت کے کہنے پہ مصطفیٰ صغیر قادیانی کی، اور اس کو بھیجتا ہے، اور اس کو ٹارگٹ یہ دیا جاتا ہے کہ تم نے مصطفیٰ کمال پاشا کو قتل کرنا ہے۔ اس نے اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن پہلے ہی یہ پکڑا گیا اور یہ اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ ایسے اگر ہم دیکھیں تو عراق میں اگر دیکھیں تو عراق میں بھی مرزا بشیر الدین محمود کا جو سالہ تھا، اس کا جو بڑا بھائی ولی اللہ زین العابدین، وہ عراق میں کام کرتا رہا اور ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا، اور پڑھانا تو بظاہر ٹیچنگ کے شعبے سے منسلک رہا، لیکن در حقیقت وہ ٹیچنگ کے دوران جاسوسی کرتا رہا، برطانوی حکومت کے لیے کام کرتا رہا، اور اس کی دلیل یہ کہ جب وہاں پہ قابض ہوئی برطانوی حکومت اور فوجیں آئیں تو اس کو وہ ان کے ساتھ شامل ہوا، اور شامل ہو کے اس کو ایک بڑا عہدہ دیا گیا، اور اس عہدے کو اس نے ایکسیپٹ بھی کیا اور اپنی سروسز بھی پرووائڈ کی۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قادیانیت کو بہت بڑے لیول پہ اسلامی ممالک میں، خاص طور پہ اور غیر اسلامی ممالک میں عام طور پہ برطانوی حکومت نے اس فتنے کو استعمال کیا، اور اسی فتنے کو اگر ہم دیکھیں تو اس فتنے کو آگے چل کے بر صغیر پاک و ہند میں کس طریقے سے مسلمانوں کی تقسیم اور مسلمانوں کے علاقوں کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا گیا، تو اس کی تفصیلات بھی انشاءاللہ آگے دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ ایک پوائنٹ اور بہت اہم ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اسرائیل میں عیسائی مشن کو کام کرنے کی اجازت نہیں، عیسائی مشن قائم کرنے کی اجازت نہیں، لیکن وہاں پہ قادیانی مشن موجود ہے۔ قادیانی مشن وہاں پہ کیا کر رہا ہے، اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ قادیانی مشن وہاں پر اسرائیل کے مفادات کا تحفظ کر رہا ہے، پورے عرب میں، خاص طور پہ اس خطے میں موجود اسرائیل کے
مفادات کے تحفظ کے لیے قادینیت کو استعمال کیا جا رہا ہے عالمی لیول پہ، اور عالم کفر اس کو استعمال کر رہا ہے، اور خاص طور پہ یہود اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے کشمیر کمیٹی اور قادینی مقاصد اگر اس کو دیکھا جائے تو یہاں پر بھی قادینیت کا غلیظ چہرہ، سیاسی چہرہ، سیاسی ان کی کارروائیاں آپ کے سامنے آتی ہیں کہ کشمیر کمیٹی بنائی گئی کشمیریوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے، ان کے حقوق کے دفاع کے لیے، ان کا حق فراہم کرنے کے لیے، لیکن اس کو بھی قادینیوں نے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی، اور مرزا بشیر الدین محمود جو کہ 1931 سے 1932 تک کشمیر کمیٹی کا صدر رہا، اس نے اس کمیٹی کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کیا، اور قادینیت کو پھیلانے کے لیے، قادینیت کو پروموٹ کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا گیا۔ اور اگر ہم دیکھیں تو جب اس کمیٹی کی یہ ساری ورکنگ علامہ اقبال رحمہ اللہ کے سامنے آئی تو انہوں نے باقاعدہ لکھ کے دیا کہ بھئی غیر قادیانی کو کمیٹی کا صدر ہونا چاہیے، اور پھر لاہور میں مرزا بشیر الدین محمود نے استعفیٰ دیا اور علامہ اقبال رحمہ اللہ اس کے صدر بنے۔ لیکن انہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ قادیانی اس کمیٹی کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ایون کہ مرزا بشیر الدین محمود نے استعفیٰ دے دیا، اس کے باوجود وہ ایسی ہیرارکی اور ایسا اسٹرکچر ڈیزائن کر چکے ہیں کہ اب صدر جو ہے کمیٹی کا اس کی سے یا اس کی بات کو وہ ویلیو نہیں دی جا رہی، کیونکہ اہم عہدوں پہ اور اس اسٹرکچر کے ذریعے سے قادینیت کو ہی پروموٹ کیا جا رہا ہے، اس کی پروموشن چل رہی ہے۔ تو اس چیز کا احساس کرتے ہوئے، اس کو محسوس کرتے ہوئے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے 1933 میں استعفیٰ دے دیا، اور اپنے استعفے کی وجہ بھی علامہ اقبال رحمہ اللہ نے بیان کی، اور وہ بڑی بہترین بات ہے اور بہت مضبوط بات ہے کہ اس میں انہوں نے فرمایا کہ بدقسمتی سے کمیٹی میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے مذہبی فرقے یعنی قادینیت کے امیر کے سوا کسی دوسرے کا اتباع کرنا سرے سے گناہ سمجھتے ہیں۔ مجھے ایسے شخص سے ہمدردی ہے جو کسی روحانی سہارے کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے کسی مقبرے کا مجاور یا کسی زندہ نام نہاد پیر کا مرید بن جائے۔ تو یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے، اور بڑے سخت الفاظ تھے قادینیت کے رد کے لیے، قادینیت کے چہرے کو عیاں کرنے کے لیے، ان کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے مزید اس کے اوپر ورکنگ کی ہے، اور اس کے اوپر پھر ان کے کچھ تحقیقی مقالے بھی آئے، اور قادینیت کو انہوں نے بہت حد تک قادینیت کا رد بھی کیا، اور ان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے کوشش جدوجہد کی۔ کشمیر کمیٹی کے حوالے سے کچھ اور اہم باتیں ہیں جو کہ مرزا بشیر الدین محمود کے حوالے سے، کہ مرزا بشیر الدین محمود باقاعدہ یہ اناؤنسمنٹ کرتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ کشمیر میں سب سے زیادہ حق حکومت کا جو ہے وہ ہمیں حاصل ہے، یعنی کہ قادینیت کو حاصل ہے، اور اس کے لیے وہ 4 دلائل پیش کرتا ہے۔ اس میں پہلی دلیل یہ دیتا ہے کہ قادینیوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے کشمیر میں، حالانکہ وہاں کے مقامی مسلمانوں کی کل تعداد کا 5% بھی نہیں ہے قادینی، اور اس وقت بھی نہیں تھے، 5% بھی نہیں تھے، لیکن کہہ رہا ہے کہ بھئی ہماری تعداد سب سے زیادہ ہے کشمیر میں، اس وجہ سے قادینیوں کو وہاں پہ حکومت کا حق حاصل ہے۔ اور دوسری بات کرتا ہے کہ حکیم نور الدین جو مرزا بشیر الدین محمود کا سسر تھا، تو وہ کشمیر میں جو شاہی خاندان تھا اس کا شاہی حکیم رہا۔ تو کہنے کا دوسری وجہ یہ ہے کہ حکیم نور الدین جو قادینیوں کا دوسرا خلیفہ بھی رہا، مرزا غلام قادینی کا استاذ بھی تھا، اور قادینیوں کا پہلا خلیفہ مرزا حکیم نور الدین۔ تو حکیم نور الدین یہ شاہی خاندان کا حکیم رہا، تو اس وجہ سے بھی یہ بھی دلیل یہاں سے اس نے ایک پکڑی۔ اور تیسری بات اس نے یہ کہی کہ مرزا غلام قادینی کا جو باپ تھا غلام مرتضیٰ، تو اس کو امام الدین کے ساتھ رنجیت سنگھ اس نے بھیجا تھا گورنر بنایا تھا امام الدین کو رنجیت سنگھ نے، اور بھیجا تھا ساتھ مرزا غلام قادینی کے باپ مرزا غلام مرتضیٰ کو
تو غلام مرتضیٰ کو بھیجا تھا۔ تو یہ تیسری وجہ اس نے بیان کی کہ اس وجہ سے ہمیں سب سے زیادہ حق حاصل ہے کہ ہم کشمیر پہ حکومت کریں۔ اور چوتھی دلیل یہ پیش کی کہ 2 مسیحوں کا دخول ہے، یعنی کہ مسیح اول کی قبر ہے اور مسیح جو ثانی یعنی مرزا غلام قادیانی، اس کے سب سے زیادہ ماننے والے یہاں پہ موجود ہیں۔ اس وجہ سے 2 مسیحوں کا دخول ہونے کی وجہ سے ہمیں سب سے زیادہ حق حاصل ہے کہ ہم اس علاقے پہ حکومت کریں۔ تو اس طریقے سے اور اس طرح کی بے شمار باتیں اور اس طرح کی بے شمار دلائل موجود ہیں تاریخ میں اور کتابوں میں کہ قادیانیت نے کشمیر کمیٹی کے اصل مقاصد کو ختم اور اصل مقاصد کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی کسر نہیں اٹھائی اور کوئی کسر چھوڑی نہیں، اور قادیانیت نے کشمیر کمیٹی کے ذریعے سے بھی اپنے کفری عقائد کی تبلیغ کی، پریچ کی اور سیاسی مقاصد کے حصول کو ممکن بنانے کی بھرپور کوشش کی، اور اس مسئلے کو بھی انہوں نے اصل ہدف تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کو ڈی ٹریک کر دیا۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم اس کا تیسرا پوائنٹ دیکھیں تو تقسیم بر صغیر کے وقت قادیانی عزائم کیا تھے، تو وہ بھی قادیانی کا سیاسی تجزیہ صاحبزادہ طارق محمود صاحب کی بہترین کتاب، اس کو دیکھ لیا جائے تو اس میں تمام تفصیلات آ جائیں گی کہ تقسیم بر صغیر کے وقت قادیانی عزائم کیا تھے۔ اس میں چند پوائنٹس اگر ہم دیکھ لیں تو انشاءاللہ اس سے کافی بات واضح ہو جائے گی اور بات کھل جائے گی کہ سب سے پہلی بات کہ مرزا بشیر الدین محمود کے کہنے پہ قادیانی جو کیس تھا قادیانیوں نے وہ اپنا الگ پیش کیا، اور وہ ریڈ کلف ایوارڈ جو ایک پینل بنا تھا اس کے سامنے اس کی سربراہی میں ریڈ کلف کی سربراہی میں جو پینل بنا تھا وہاں پہ الگ سے اپنا کیس پیش کیا مرزا بشیر الدین محمود کے کہنے پہ۔ کس نے پیش کیا؟ یہ اسی شخص نے پیش کیا جو پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ بنا، ظفر اللہ خان قادیانی، تو اس نے یہ الگ کیس پیش کیا۔ حالانکہ وہاں پہ 2 کمیونٹیز تھیں، ایک مسلم اور دوسرے ہندو، اور تیسرے قادیانی تھے، تو اس نے ہندوؤں سے الگ اور مسلمانوں سے الگ اپنا کیس پیش کیا۔ تو جب مسلمانوں سے الگ کیس پیش کیا تو مسلمانوں کی تعداد 49% آ رہی تھی وہاں پہ، تو اس وجہ سے گورداسپور کو پاکستان سے اس وجہ سے کاٹ دیا گیا کہ مسلمانوں کی تعداد 49% ہے اور باقی ہندو ہیں، باقی غیر مسلم ہیں۔ ہندوؤں کو بھی اس میں لیا گیا اور قادیانیوں کو بھی مسلمانوں سے الگ شامل کیا گیا، کیونکہ قادیانیوں نے اپنا کیس ہی مسلمانوں سے الگ پیش کیا تھا، تو اس لیے مسلمانوں کی تعداد 49% رہی، جس کی وجہ سے گورداسپور پورے کے پورے ضلع گورداسپور کو ہی بھارت کے ساتھ شامل کر دیا گیا، اور بھارت کے ساتھ شامل کرنے سے کشمیر کو راستہ مل گیا، اور وہ ایک واحد راستہ ملا جس سے بھارت اور انڈیا کو کشمیر تک پینٹریشن ہوئی، انٹرنس ہوئی، ایک کوریڈور ملا، ایک راستہ ملا، جس کے ذریعے سے آج تک وہ مسائل پورے پاکستان اور پوری دنیا کے سامنے ہیں، جن کا سامنا کشمیری بھی کر رہے ہیں اور پاکستانی بھی کر رہے ہیں۔ اور اگر اس کی بنیاد اور جڑ دیکھیں تو یہ قادیانیت اس کی وجہ بنی ہے، اس تمام مسائل کی جڑ اور بنیاد قادیانیت نے فراہم کی۔ اور اس میں مزید اگر ہم دیکھیں تفصیلات میں تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ مل کر اس میں تبدیلی کی گئی ہے، اس کو بھی صاحبزادہ طارق محمود صاحب نے اس کو مینشن کیا ہے کہ ریڈ کلف ایوارڈ میں یہ تقسیم نہیں ہوئی تھی جو کہ بظاہر سامنے آئی بعد میں، یہ بعد میں تبدیلی کی گئی ان ڈاکومنٹس میں، اور ان ڈاکومنٹس میں امینڈمنٹ کرنے کے بعد، اس کو ایڈٹ کرنے کے بعد لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ مل کر یہ تبدیلی کی گئی تاکہ مستقل اس خطے کو اس انداز میں تقسیم کیا جائے کہ آپس میں ان کے مسائل اور جنگ اور فساد اور انتشار رہے اور یہ مسئلہ حل نہ ہو، تو اس کو مستقل ایک مسئلہ بنا کر دیا گیا اور اس انداز میں اس کی تقسیم کی گئی تاکہ یہ دونوں ممالک، دونوں خطے، دونوں علاقے آپس میں ہمیشہ جنگی کیفیت و صورتحال میں رہیں، اور فساد اور انتشار سے، ان کے فساد اور ان کے انتشار سے یورپین، برطانیہ اور تمام عالم کفر فائدہ اٹھا سکیں۔ اب یہ تمام تفصیلات جو آپ کے سامنے ان 3 پوائنٹس کے ذیل میں رکھی گئیں، کے تحت رکھی گئیں، یہ تفصیلات
سے بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ قادیانیت نے کس انداز سے سیاسی کردار ادا کیا عالم کفر کے لیے، اور عالم کفر کا ایجنڈا بن کے، ان کے کیٹسپا بن کے، ان کے اعلی کار بن کے انہوں نے اسلام کو، پاکستان کو، عرب ممالک کو کتنا بڑا اور کس حد تک نقصان پہنچایا ہے۔ ہم اگلے 3 پوائنٹس کو انشاءاللہ نیکسٹ اپنے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔